اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ پہلے بھی کافی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، لیکن پھر لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے آج پھر میں کروں۔ خواب کی شرعی حیثیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، فرائیڈ یا دوسرے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شعور اور لاشعور کی بات، اور لاشعور میں جو بیٹھی بات، وہ شعور جو ہے وہ خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد باتیں ساری کریں گے، لیکن جانا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ بات تو ان کی ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور انہی کی بات ہے، اور کسی کی بات ہی نہیں۔ لیکن اس میں افراط و تفریط بہت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں خواب جو ہے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ خوابوں کے اتنے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ خواب کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کے بارے میں بتاتا ہے، کوئی خواب سناتا ہے، کوئی اچھا خواب، یا خود دیکھتے ہیں یا دوسرے، تو وہ اس خواب کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اصلی بات ہے، اور وہ اس خواب کی وجہ سے اپنے ہی معتقد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک معاملہ ہے۔ لہذا خواب جو ہے ان کی حقیقت وہاں تک ہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی، اور کوئی حیثیت نہیں مسلمان کے لیے، اور کوئی چیز نہیں اس میں۔ اب خواب کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ مشکات کی جلد 2، اس میں کتاب الرؤیا 4402 سے لے کے 07 تک مختلف احادیث ہیں۔ جو متفقن علیہ حدیث اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت منقطع ہو گئی اور باقی مبشرات رہ گئے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صالح اچھے خواب، یعنی اب نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت ہر چیز، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا ایمان ہے، مسلمان ہیں ہم، لیکن خوابوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، صالح اور اچھے خواب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یہ بھی متفقن علیہ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو خواب ہے، حضور نے فرمایا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46 پارٹ آف نبوت۔ تو اس کو علماء نے کچھ تفاسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی بظاہر زندگی ہے وہ 23 سال ہے۔ تو 23 سال کو اگر آپ 6 مہینے کر کے 2 کر کے کریں تو 46 بنتی ششماہیاں۔ تو پہلے 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب آتے تھے،
تو اس لیے وہ فرمایا گیا کہ نبوت کا یہ 46واں حصہ ہے، وہ ششمائی پہلی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ برے خواب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے خواب میں سانپ کو دیکھا، کوئی کسی قسم کی ایسی باتیں ہوتی ہیں خطرناک قسم کی۔ تو اس کے بارے میں جو ایک حدیث ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اگر آپ اچھا خواب دیکھیں تو وہ اپنے کسی ہمدرد کو سنائیں، ہر ایک کو نہ سنائیں، الٹی سیدھی تعبیر کر کے آپ کو اور ایک وسوسے اور وہم میں ڈال دے گا۔ اور اگر برا خواب دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس خواب کے اور شیطان کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اور اس سے اگلی حدیث پہ یہ کہا گیا، اس میں یہ ایڈ کیا گیا، مسلم نے اس کو ایڈ کیا کہ وہ بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دیں۔ برا خواب دیکھ کے بائیں طرف 3 دفعہ، یعنی تھوکنا نہیں ہے، تھو کر دینا ہے، ویسے 3 دفعہ، اور پھر کروٹ بدل کے سو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ ایک حدیث پاک بڑی زبردست ہے، مختلف احادیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، بخاری مسلم ترمذی سب نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، یعنی شیطان میری شکل تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب میں مجھے دیکھے گا عن قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ یہ بھی جلد 2 مشکات میں باب الرؤیا کے باب میں یہ حدیث درج ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تعبیروں کے بارے میں لوگ پڑھے رہتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ اچھا خواب دیکھیں تو کسی ہمدرد آدمی کو بتائیں، اور برا خواب کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں دیکھیں تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ کام کریں جو میں نے ابھی بتایا، جو فرمایا، اور نہ ان کی تعبیر کے پیچھے پڑیں، چونکہ تعبیر کا معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک تابعی تھے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارا ایک اندازہ ہے، ایک تخمینہ ہے، ایک اسپیکولیشن ہے، اصل بات نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ اس لیے خوابوں کے پیچھے پڑنا بھی توہم پرستی ہے، وہم کے پیچھے پڑ جانا۔ اور جو لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، آج کل تو شاذ و نادر کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا ہوگا، اس میں وہ جھنجھٹ میں پڑ جاتے ہیں، کسی وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ بتائی گئی ہے، تو اب پتہ نہیں، اب کسی نے کسی کو دیکھ لیا کہ یہ شخص فوت ہو گیا ہے، اب اس سے بھی حضور نے منع فرمایا کہ ایسی خبر جا کے اس کو نہ دیں، کہ وہ دل آزاری ہوگی اس کی، کسی وہم میں پڑ جائے گا۔ تو وہم سے نکالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام تھا۔ اس وقت لوگ جس وقت حضور تشریف لائے توہم پرستی کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس سے بڑا وہم کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کو جو پیدا ہو اس کو نحوست سمجھ کے زندہ دفن کر دینا اپنے ہاتھوں سے۔ یہ توہم پرستی اور وہم پرستی کی انتہا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آگے ختم کیا۔ اب دوبارہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں، یہ ستارے، یہ وہ ستارہ شناسی سارا، یہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جگہ بارش ہوئی
تو آپ نے صبح لوگوں سے پوچھا کہ کچھ لوگ اس میں منافق ہو گئے، کچھ مومن. اور منافق وہ ہے کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اور مومن وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بارش ہوئی. لہذا اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ہم چونکہ اسلام کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے، ہمارے مرشد ازلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے پیچھے ہم نے چلنا ہے. اس لیے اللہ کے سوا نہ کسی کو نفع کوئی دے سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. لیکن ہماری اپنی حرکات کئی جگہ ایسے معاملات کر دیتی ہیں کہ ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں، لیکن فضل ہمیشہ اسی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے یہ میری گزارشات اس لیے تھی کہ ہم یہ وہم سے، تمام پرستی سے، ان چیزوں سے نکل جائیں. خواب کو خواب ہی رہنے دیں. یہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ساری باتیں موجود ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بھی فضیلت کا معیار ہے کسی کا، وہ اس کا عالم بیداری کے اعمال ہے. فضیلت کا معیار خواب نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے کہ خواب میں کسی کو آپ نے چوتھے آسمان پہ دیکھ لیا تو وہ بڑا بزرگ ہے، بلکہ اس کے ظاہری اعمال اس کی فضیلت کا معیار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.